کہنے لگے کہ مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ تم نہیں کرنا ہے، تم نہیں کرنا ہے. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی حیات میں کرنا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ خدا کہہ رہا تھا کہ نہیں، تم نہیں کرنا ہے، شہید ہو کر. ہاں، یہ ہونا ہے. آتے ہیں پہلے دن جو ہم نے ڈسکشن شروع کیا تھا وہ کیا، ہم نے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بھئی ہمارے سامنے ایک قوم ہے پوری دنیا سے اکیلے لڑنے کو کھڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اچھا، ان میں ابھی تک ہار تو چھوڑ دو، تھکنے کا بھی کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح ہے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیوں ایسا ہوا؟ اچھا، دنیا میں ایسی قومیں کتنی ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے کہاں ہوگی، ہمیں نہیں پتہ نظر آ رہا. ہمارے سامنے بڑی انقلابی قوم تھی وہ وینزویلا. 4 گھنٹے لگے ہیں میرے خیال میں، اس کے پریزیڈنٹ کو وہ اٹھا کے لے گئے تھے، اور وہ اتنا کم عقل ہے جو اٹھا کے لے کے گیا تھا. وہ سمجھتا تھا ایران بھی وہی ہے، تو بولتا تھا کہ اگلے لیڈر کے سلیکشن میں میری بات سنو. اتنا ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ ہے یہ، اتنا بھی غافل نہیں ہونا چاہیے آخر کوئی. لیکن بہرحال وہ رہبر معظم نے ایک تقریر میں ارشاد فرمایا تھا کہ امریکی معاشرے کے زوال کی نشانی یہ ہے. اس وقت بائیڈن تھا، تو انہوں نے کہا امریکی معاشرے کی زوال کی نشانی یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ہے اس جیسا، اور اس سے پہلے والا بھی جیسا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ٹرمپ تھا خود. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو پہلے والا تھا اور یہ جو اب ہے، ان دونوں پریزیڈنٹس کا ہونا امریکی معاشرے کے زوال کی نشانی ہے. صحیح ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ دوبارہ آیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اب نشانی نہیں ہے، یہ ثبوت ہے. یہ امریکی معاشرے کے زوال کا ثبوت ہے کہ یہ دوبارہ بھی آ سکا ہے. جب یہ آیا تو اندر سے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے خوش کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زوال کچھ سال بعد آنا تھا انشاءاللہ یہ جلدی لے آئے گا. اور اس نے وہی کر کے دکھا دیا، وہی کر کے دکھا دیا. صحیح ہے. یہ ہو گیا. ہمارے سامنے کوشچن تھا، یہ جو قوم ایسی ہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ صحیح. اچھا، اب میرے پاس بہت سارے راستے ہیں. پولیٹیکل انالیسس آپ سن رہے ہوں گے 10 جگہوں سے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے سروکار اس سے ہے کہ دینی مفاہیم کے اندر رہتے ہوئے یہ کام ہوا کیسے. ہاں، دینی مفاہیم کے اندر رہتے ہوئے کام کیسے ہوا. تو اب یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو ایرانی معاشرہ ہوگا اس میں 100% لوگ صحیح ہوں، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اصل اپنی رائے میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کی جو میری رائے ہے وہ یہ کہ یہاں کوئی 10-15%، میکس 20% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دلوں میں، قلوب میں اپنا لیا ہے. مشکل سے 20% ہوں گے، مشکل سے 20% جنہوں نے قلوب کے اندر اپنا لیا. اور ان لوگوں نے الہی صفات کو اپنے کردار کے اندر ایجاد کر لیا ہے. اگر معاشرے کے اندر 15 سے 20% لوگ بھی، 15-20% میں زیادہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر حتیٰ 12-15% لوگ بھی اس کارنامے کو انجام دے دیں کہ وہ اپنے دلوں کے اندر خدائی صفات کو جگانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، کامیاب ہوں یا نہ ہوں چھوڑ دو، صرف مقصد بنا لیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے قلوب کے اندر خدائی صفات ہونی چاہیے. اگر 12-15% لوگ بھی یہ کام کرنے، میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں باقی 85% نہیں، یقیناً ان کے ماتحت آ جانا ہے، یقیناً ان کے زیر اثر آ جانا ہے. اب یہاں پہ ایک اور
ایک حقیقت ہے جو ہم سمجھتے ہیں حقیقت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ جو میں اور آپ کہتے ہیں اور نعرے میں بھی کہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں ہم میں سے کافی لوگ، وہ یہ کہ شہادتوں کا ایک اثر ہوتا ہے. صحیح ہے. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو یہ نعرے لگاتے ہیں نا شہادت سعادت، میں کبھی کبھی لوگوں کے درمیان بھی بیٹھ کے ظاہر سنتا ہوں لوگوں کی باتیں، تو اندر اندر ایک جملہ کہتے ہیں، ہاں صاحب صحیح ہے بہت اچھا چل رہا ہے لیکن نقصان کتنا ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ جملہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو نعرہ لگا رہا تھا نا شہادت سعادت، یہ صرف زبان سے لگا رہا تھا. اگر یہ واقعاً دل سے کہہ رہا ہوتا سعادت نقصان ہوتی، تو تم نے کیسے کہہ دیا نقصان؟ تو کہے گا نہیں مولانا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کامیاب ہو گئے ہمارا نقصان ہو گیا. شہادت سعادت ہوتے ہوئے معاشرے کو فائدہ دے گی یا نقصان؟ یہ سوچنا پڑے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ ہو؟ یہ نہیں ہو پائے گا، قطعاً فائدہ ہونا ہے. میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، اپنی زندگی کا ایک واقعہ، اور میں شاید چوتھی پانچویں دفعہ عرض کر رہا ہوں گا لیکن پھر بھی مزے لیتا ہوں اس کو عرض کرنے میں. 1988 میں 1988 میں جب قائد محترم کی شہادت ہوئی تھی، علامہ عارف حسین حسینی آل اللہ مقامہ الشریف، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، باقی تمام شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. ان کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے 1988 میں ہی تہران میں ایک سیمینار ہوا تھا. اس سیمینار میں جو قائد محترم کی شہادت پر تقریر کرنے کے لیے لوگ آئے، ان میں ایک آیت اللہ باقر الحکیم تھے. باقر الحکیم کون ہے؟ باقر الحکیم ہیں جو مجلس اعلی عراق کے صدر تھے. بعد میں وہ بھی کوفہ جب واپس گئے، عراق واپس گئے تو وہ شہید ہو گئے تھے. صحیح ہے. تو اب ایک علامہ عارف حسین حسینی وہ شہید، اور ان کی یاد میں تقریر کرنے جو آیا وہ کون ہے؟ باقر الحکیم، جو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی شہید. اچھا، انہوں نے جو تقریر کی اس میں یاد دلایا ایک اور شہید کا کلام. وہ کون سے شہید ہیں؟ وہ ہیں محمد باقر الصدر، جو آلریڈی شہید ہو چکے تھے قائد محترم کی شہادت سے بھی 4 سال پہلے. مثلا آغا باقر الصدر فلسفتنا اور اقتصادنا کے مصنف. انہوں نے کیا یاد دلایا؟ انہوں نے یہ یاد دلایا کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے، جب بھی کوئی دشمن کسی کو شہید کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شہید ہوتا ہی اس وقت ہے کہ دشمن اس کی زندگی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. یعنی اس بندے کو اپنے موقف سے ہٹانے میں اس کو اتنی ناکامی ہوئی ہے کہ دشمن شکست مان کر اس کو شہید کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ شہادت معاشرے کے اندر ترقی کا سبب بنے گی، ہمیشہ بنے گی. اور وہ باقر الصدر جو شہید ہوئے تھے، ان کا بھی میں ایک اور جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. ان کے ایک شاگرد تھے جن سے میں قم میں پڑھا کرتا تھا، کسی وجہ سے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، تو ان سے میں پڑھا کرتا تھا، تو وہ ہمیں کبھی کبھی شہید باقر الصدر کی زندگی سے کچھ سنایا کرتے تھے. شہید باقر الصدر بہت مظلومیت میں شہید ہوئے تھے، آپ سب کو معلوم ہے، واقعات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت مظلومیت میں شہید ہوئے تھے. ایک بے نام و نشان میدان کے گڈھے میں دفن کر دیے گئے تھے. وہ تو پتہ نہیں کیسے خدا نے وہ قبر محفوظ کر لی. ابھی آپ جب مشی کے لیے جاتے ہیں نجف سے کربلا کی سمت، تو آپ اسی روزے کے رائٹ لیفٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں. اب تو وہاں پہ بہت بڑا روزہ بنا ہوا ہے. وہ گڈھا تھا، ایکچولی میدان تھا، اس کے اندر ایک گڈھا تھا جس میں ڈال دیا تھا اور اس گڈھے کو برابر کر دیا تھا. تو شکر ہے کہ بلاخر خدا نے
اپنی نشانی کو رکھنا تھا تو ان کی نشانی باقی رہی. تو وہ جو شاگرد تھے انہوں نے کہا آیت اللہ باقر الصدر بڑی مظلومیت میں شہید ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ ان سے ملنے کے لیے جو جاتا تھا وہ مصیبت میں پڑتا تھا. پھر بھی کچھ لوگ ملنے چلے جاتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے. اب وہ تصور کیجئے گا وہ مرجع تقلید تھے اور اپنے گھر کے اندر بند ہوئے تھے نجف کے اندر. آپ سوچیں گے باہر کوئی فوج کھڑی ہوئی تھی, ایک سپاہی کھڑا تھا بس, اور کوئی نہیں چھڑایا, کسی نے نہیں چھڑایا. ہاں یہ ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ان سے ملنے کوئی گیا تو اس نے ان سے کہا شہید باقر الصدر سے کہ آقا صاحب آپ شہید ہو جائیں گے, اس معاشرے میں پیالی بھی نہیں ہلے گی. انقلاب تو دور کی بات ہے, ابھی کیا مظلومیت ہے. آپ اندر بیٹھے ہیں, باہر ایک سپاہی ہے, ایک سپاہی. ابھی کوئی بھی گھس جائیں 500 لوگ تو آزاد نہیں کرا لیں گے, لیکن سب کو معلوم تھا 500 لوگ آزاد تو کرا لیں گے, بعد میں فوج آئے گی, کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی, جیسے کہ بعد میں ہوا بھی, جو بعد کے واقعات میں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آقا صاحب آپ شہید ہو جائیں گے, یہاں پیالی بھی نہیں ہلے گی, یہاں کچھ نہیں ہونے والا. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے ابھی کچھ نہیں ہوگا, ابھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس نے کہا پھر آپ جان کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اب شہید صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہر دور میں کچھ لوگوں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ میرے جد امجد کی طرح حتیٰ تنہائی میں جان دیں. یعنی خدا نے عہد لیا ہوا کہ ہر دور میں کچھ لوگ میرے جد امجد کی طرح, سید تھے کہ میرے جد امجد کی طرح تنہائی میں خون دیں. جب وہ تنہائیوں میں خون بہاتے ہیں خدا اس خون سے معاشروں کو زندہ کرتا ہے. یہ کس کی تاثیر ہے؟ یہ اس بندے کی تاثیر نہیں ہے, اس بندے کے اندر موجود جو خدا کا شہود ہے, کیونکہ یہ شہید ہوا ہے, یہ اس کی تاثیر ہے. یہ بندے کے جسم کی تاثیر نہیں ہے, خون کی تاثیر نہیں ہے. خدا متعال نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہم ولا دماؤہم, نہ خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے. یہ اس کے گوشت پوش کی تاثیر نہیں ہے. یہ تاثیر یہ ہے کہ اس نے اپنے قلب میں اتنا خدا کو بسایا ہوا ہے. خدا متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وہو شہید, شہود کے مرحلے پر ہے. یہ جو خدا کے شہود کے مرحلے پر ہے, اس کا خون اس شہود کو وہ تاثیر دے دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ خون لوگوں کے دلوں پر خدا کے وجود کو لانے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اب یہ جو رہبر معظم کی شہادت ہوئی, اس نے پوری ایرانی قوم کے اوپر تبدیلی ڈال دی ہے. میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. رہبر معظم کی شہادت نے بہت سارے ایسے لوگوں کو اچانک خدا کے نزدیک کیا جو پہلے خدا کے نزدیک نہیں جا رہے تھے. یہ وہ تاثیر ہے. مثال میری یہ تھی, کئی سال پہلے میں مشی میں تھا. اب مجھے پتا تھا کہ مشی ظاہر ہے بہت بڑا واقعہ ہے. تو میں نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس واقعے میں گہرائی کیا ہے. یہ سب عام لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ 5-6 کروڑ عرفا تو نہیں آئے ہوئے وہاں پہ, 5-6 کروڑ اولیاء اللہ بھی نہیں آئے ہوئے, عام لوگ آئے ہوئے وہاں پہ. صحیح ہے. اچھا یہ مشی میں 2 دن 3 دن چلیں گے, 4 دن چلیں گے, حسب توفیق سعادت جو بھی کہیں, اس کے بعد پھر یہ اپنی زندگی میں واپس چلے جائیں گے. صحیح ہے. اس دوران یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے ایک بات سمجھنے کی کوشش کی. مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ جب یہ مشی کر رہے ہوتے ہیں یہ سید الشہداء کی محبت کے ٹرانس میں ہوتے ہیں. یعنی ان کا شاکلہ نہیں ہوتا جو اثر ڈال رہا ہوتا ہے. اب یہ سید الشہداء کی محبت کا شاکلہ ہے جو ان کے اوپر اثر ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ باہر نکلتے ہیں, پھر بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھی. اس وقت نہیں کر رہے ہوتے. کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ اس وقت اس محبت کی تاثیر میں ہوتے ہیں. شہید کا خون یہ کام کرتا ہے, فوراً اب اس کے خون کی تاثیر میں اس کا جو شاکلہ ہوتا ہے
میں 5ویں دفعہ اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، قرآنی اصطلاح، اس کو اردو میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، اگر اس کو شکل اور صورت سے ترجمہ کروں گا وہ صحیح نہیں ہوگا. تو وہ جو اثر ہوا وہ کیا ہوا، یہ جو شخص اتنا خدا کی یاد میں غارق ہوتا ہے، اس کے دل میں خدا بسا ہوا ہوتا ہے، اس نے معرفت شہودی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، جیسے وہ شہید ہوتا ہے اس کی شہادت کے اثر میں گویا ایک انفجار ہوتا ہے، ایک دھماکہ سا ہوتا ہے، اور اس کی لہریں لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. اس کی تاثیر میں وہ خود بخود خدا کے نزدیک آنا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود خدا کے نزدیک آتے ہیں. لیکن ایک مشکل ہے آغا صاحب، بہت بڑی مشکل ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا. معذرت چاہ رہا ہوں، میں ایک ذاتی تجربہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. میرا بیٹا جب مرا 6 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کی چہلم کی مجلس پڑھی. کیوں؟ میں کسی اور سے پڑھوا سکتا تھا. میں نے اس لیے پڑھی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ میں 40 دن میں جس روحانی اثر سے گزر رہا ہوں یہ ختم ہونے والا ہے، یہ مجھے پتا تھا. تو 40ویں تک آتے آتے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب چند دن کی بات ہے، یہ اثر جانے والا ہے. تو میں نے سوچا میں چہلم کی مجلس پڑھ لوں تاکہ وہ مجلس اسی روحانی اثر میں بول دوں، تو بعض میں لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اس کا. کچھ وہ ہاتھ سے جانے والا تھا. ہم لوگ جب بھی کسی بڑے خدائی سانحے سے گزریں گے ہمارے قلوب پر اس کی وائبریشن اثر کرے گی. اگر آپ نے اس وائبریشن کے اثر کو مستقل پیمانے پر سنبھالنے کا بندوبست کر لیا، الحمدللہ آپ نے اچیو کر لیا. اور اگر مستقل پیمانے پر سنبھالنے کا منصوبہ نہیں کیا، یہ 10 دن بعد 15 دن بعد ختم ہو جائے گا. ابھی آپ رہبر معظم کی شہادت کے ٹرانس کے حاشیے میں آ چکے ہیں. ہاں، 40 دن پورے ہونے والے ہیں. اگر آپ نے سنبھال لیا تو سنبھال لیا، نہیں سنبھالا فارغ. کیسے سنبھالوں؟ صحیح ہے. اب مجھے کریٹیکل بات یہ کہنی ہے، ایک ولی اللہ کی خون کی تاثیر میں وائبریشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے. صحیح ہے، اندر سے کچھ چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، بہت سارے بت ٹوٹے ہیں لوگوں کے. یہ وائبریشن جو وہاں سے ہمارے اوپر اثر کرتی ہوئی آئی ہے، یہ چہلم پر ختم ہونی ہے. سنبھالوں کیسے اسے؟ اس کے لیے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. 2 جملوں میں سادہ سی بات ہے. رہبر معظم کی شہادت کے آپ سمجھ لیں مناسبت سے، صدقے میں، اثر میں اپنے اندر کوئی ایسی عادت بڑھا دیں جو آپ کے اندر خدا کی تجلی کو ان کی شہادت سے پہلے جو تھی اور بڑھا دیں. مثلا آپ پہلے قرآن کریم پڑھ رہے تھے 10 منٹ کے لیے، 20 کر لیں. آپ کہیں گے قرآن پڑھتا رہوں، اس سے صحیح ہو جائے گا. آپ ذکر کرو، ہاں، پھر دیکھو ہوتا ہے نہیں ہوتا. ابھی کوئی یہاں پہ ہو نا جو چیلنج لینے والے لوگ ہوتے ہیں، تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. اگر کوئی چیلنج لینے والا ہے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم رہبر کی شہادت کے اس اثر میں مثال کے طور پر یہ عہد کر لو میں روزانہ 1 سپارہ پڑھوں گا، پھر دیکھو اثر ہوا یا نہیں ہوا. دیکھو مثال کے طور پر کیا چیلنج کروں، مثلا میں چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی یہ کہے رہبر کی شہادت کے صدقے میں مثلا اثر قبول کرتے ہوئے میں اذان فجر سے 15 منٹ پہلے اٹھوں گا، آپ دیکھو اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور کیا بنوں، اور یہ بولو کہ مثال کے طور پر پہلے میں شاید ہمیشہ اول وقت نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اول وقت پڑھوں گا، پھر دیکھو اثر ہوا نہیں ہوا. اور میں عرض کر رہا ہوں مجھے 40-42 سال ہو گئے نا طالب علم بنے ہوئے، صحیح ہے، ہزاروں مجلسیں تو پڑھی ہوں گی میں نے. یہ جو میں نے شہادت کا اثر کہا نا 40 دن تک چلتا ہے، یہ اس مجلس کا اثر بھی ہوتا ہے 4 منٹ تک.
جب تک مجلس ہو رہی ہے نا، یہ 9:15 ختم ہونی ہے، یہاں سے باہر جاؤ گے 5 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا، یہاں بیٹھے بیٹھے رہے گا 5 منٹ بعد ختم۔ کیونکہ چھوٹا سا واقعہ ہے نا، چھوٹا سا الہی واقعہ ہے، میرا جیسا پڑھنے والا ہے کہاں طاقت لائے گا؟ خون تو نہیں دیا نا، بات ہی کی ہے، اس میں بھی اثر ہے چند منٹ کے لیے۔ اور کتنی جگہ پہ؟ اتنے سے ڈائمیٹر۔ وہ جو ولی اللہ کا خون بہا ہے وہ تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز پر، 40 دن کے لیے۔ ہاں، سنبھال لیں اس کو۔ اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، مجلس میں کوئی بات اچھی لگی نا کام کی، یہیں بیٹھے بیٹھے وعدہ کر لو کروں گا، باہر نہیں جا کے نہیں کر سکتے، یہیں بیٹھے بیٹھے وعدہ کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ ٹرانس ختم ہونے سے پہلے بے اصطلاح کیش کر لو اسے، اس کو کیش کر لو، اندر لانا ہے کسی طریقے سے۔ اور یہ جتنی آپ اچھی باتیں سنتے ہیں نا، یہ سب غائب ہو جاتی ہیں دماغ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندر نہیں آئی ہیں، اندر آتی ہیں عمل سے۔ یہ سننے سنانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک سننا سنانا اندر آنے کا سبب نہ بنے، ہاں، تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بڑے بڑے واقعات سے گزر جائیں گے، جیسے ابھی یہ ولی اللہ کی شہادت ہوئی، چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ ان کی اس مانوی روحانی مقام کی وجہ سے بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اچھا ان کو بھی شاید یہ پتا تھا کہ میرا خون ہی وہ اثر لا سکتا ہے، باقی کچھ نہیں لا پائے گا، تو وہ بھی گویا وہ والنٹیئرلی کھڑے تھے کہ ہاں چلو اب جانا ہی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں پائے گا۔ ایک ان کا خواب تھا، البتہ ایسے موقع میں خواب کا ذکر کرنا شاید اچھا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک خواب تھا اس میں، جس میں انہوں نے ایک دیکھا کہ وہ ایک کام انجام دے رہے ہیں، کوئی بہت بڑا کام، خدائی کام۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یوں کہا اپنے آپ سے کہ شاید میں یہ نہیں کر پاؤں گا، تو کہنے کہ مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ تم نہیں کرنا ہے، تم نہیں کرنا ہے۔ تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی حیات میں کرنا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ خدا کہہ رہا تھا کہ نہیں، تم نہیں کرنا ہے، شہید ہو کر، ہاں، یہ ہونا ہے۔ ہم میں سے خوش قسمت وہ ہے جس کو خدا ایسی موت دے دے جس سے خدائی جذبے لوگوں کے دلوں میں ابھر جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وہ خوش قسمت ہوں گے، وہ خوش قسمت ہوں گے جو اپنی زندگی میں یہ ثابت کریں گے کہ وہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ آپ آخری جملہ عرض کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، شہادت قطعاً انعام ہے، نااہل کو نصیب نہیں ہونے والا ہے۔ اس طرح کی جو شہادتیں ہیں جو خدائی جذبے کو لوگوں کے دلوں میں ابھار دیتی ہیں، یہ یقیناً ایک انعام ہوتا ہے، یہ مفت میں نصیب نہیں ہونے والا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، سید الشہداء کے ماننے والے ہیں۔ سید الشہداء نے اس راستے کو گویا جیسے بنا دیا ہے، وہ آرکیٹیکٹ جس نے یہ راستہ کھینچ دیا اور پوری دنیا کو دعوت دی، حل من ناصر ینصرنا، نہ اس یزید کو ہرانے کے لیے، خدائی راستے پہ چلنے کے لیے۔ کون ہے؟ آپ کہیں گے امام کیوں نصرت مانگ رہے تھے؟ خدا نے نہیں مانگی تھی، ان تنصر اللہ ینصرکم، وہ نصرت تھی۔ اور سید الشہداء کے راستے پہ چلنے کے لیے اندر خدا ہونا ہوگا، ورنہ نہیں ہو پائے گا۔ آخری جملہ میں نے کہا تھا عرض کروں، پھر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں جب تک قلب کے اندر گردن کٹانے کی سعادت نہیں ملے گی، جسم کے باہر گردن نہیں کٹے گی۔ پہلے ہمیں قلب کے اندر اپنی گردن کٹانی ہوگی، پھر باہر شہادت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔